नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दर्स हदीस का ये सिलसिला जारी और सारी है। आज हम इस सिलसिला में आपकी खिदमत में सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 70 पेश करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान बाब नंबर 70, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही के नज़ूल का बयान। इस सिलसिला की हदीस नंबर 311। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, वही के आगाज़ में सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब दिखाए जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात ख्वाब में देखते वो अगले दिन सामने आ जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत तन्हाई की तरफ माइल करती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए बग़ैर कई दिन गारे हिरा में इबादत में मशगूल रहते थे। इस दौरान खाने पीने का सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा होता था। फिर कई दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वापस आते और वो मज़ीद सामान तैयार कर देती थीं। यही मामूल जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ यानी कुरान आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे कि फ़रिश्ता आया और बोला, पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने उससे कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने मुझे पकड़कर गले लगाकर ज़ोर से दबाया, फिर छोड़ के बोला, पढ़िए। मैंने उससे दोबारा कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। उस फरिश्ते ने दोबारा मुझे गले लगाकर ज़ोर से दबाया और फिर छोड़ के बोला, पढ़िए। मैंने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। उसने तीसरी मर्तबा मुझे गले लगाकर ज़ोर से दबाया और बोला, पढ़िए अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया और वो परवरदिगार जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बड़ा करीम है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से वापस रवाना हुए तो वही के नज़ूल की शिद्दत की वजह से आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में दाखिल हुए तो फरमाया, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पुरसकून हुई तो आपने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा माजरा सुनाया और कहा, मुझे अपनी जान का अंदेशा है। तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवाई का शिकार नहीं होने देंगे, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मोहताजों की हाजत रवाई करते हैं, मेहमान नवाज हैं और हादसात में लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई बरका बिन नौफल के पास ले गईं। ये साहिब ज़माना जाहिलियत में नसरानियत इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान में महारत रखते थे। उनके पास इंजील का कुछ हिस्सा इब्रानी ज़बान में तहरीरी शक्ल में महफूज था। उस वक्त वर्का नहायत उम्र रसीदा हो चुके थे और उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे कहा, है मेरे चचाज़ाद, अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, भतीजे आपके साथ क्या माजरा पेश आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारा माजरा सुनाया। ये सुनकर वर्का बोले,
یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اب جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو اپنے آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، جی ہاں، آپ کی طرح جب کوئی بھی نبی اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آیا تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی گئی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس واقعے کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وحی کے نزول کے انقطاع کے ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں کہیں جا رہا تھا کہ اسی دوران آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مرعوب ہوا اور وہیں سے گھر واپس آ گیا۔ گھر واپس آ کر میں نے خدیجہ سے کہا، مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی یہ آیت مبارکہ بطور وحی نازل فرمائی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، اپنا لباس پاک و صاف رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اس کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 312۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی کے نزول کا آغاز یہ روایت سابقہ روایت کے الفاظ سے مختلف الفاظ کے ہمراہ منقول ہے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 313 بھی ایسے ہی ہے، تاہم اس میں کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 314 ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں جا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو اسی فرشتے کو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ میری طبیعت بے قابو ہوئی، میں واپس آیا اور بولا، مجھے اوڑھنے کے لیے کچھ دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے پروردگار کی کبریائی کا چرچا کرو، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو، رجس سے دور رہو۔ راوی کہتے ہیں رجس سے مراد بت ہیں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 315 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں حضرت جابر کے یہ الفاظ ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، اس کے بعد وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک دن میں جا رہا تھا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، تاہم اس کے الفاظ میں کچھ کمی و بیشی اور اختلاف منقول ہے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 316 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اے چادر اوڑھنے والے، یہ سورۃ والرجز فہجر تک ہے اور یہ نماز کی فرضیت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 317
یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا یا ایھا المدثر یا پھر اقرا؟ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بولے میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا یا ایھا المدثر۔ میں نے پوچھا یا ایھا المدثر یا پھر اقرا؟ انہوں نے جواب دیا میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ آپ نے بتایا تھا میں 1 ماہ تک غار حرا میں مقیم رہا۔ جب میری طے شدہ مدت مکمل ہو گئی تو میں غار سے نکل کر مکہ کی طرف آنے لگا۔ کسی نے مجھے پکارا، میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا مگر مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر کسی نے مجھے پکارا، میں نے پھر دیکھا لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر کسی نے مجھے پکارا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا یعنی جبرائیل علیہ السلام مجھے عرش پر یعنی خلا میں دکھائی دیے۔ مجھ پر شدید رعب طاری ہوا۔ میں گھر آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو۔ انہوں نے مجھے اوڑھنے کے لیے دیا اور مجھ پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھیں، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی کبریائی کا چرچا کرو اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو۔ اس سلسلہ کی حدیث نمبر 318۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ مختلف ہیں۔ میں نے اس فرشتے کو زمین و آسمان کے درمیان تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تو ناظرین یہ باب یہاں پر مکمل ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سنیں اور دوستوں تک بھی پہنچائے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔